اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ سورة البقرہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وأنه قال ذات غداة أنه أتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعثاني وأنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما فانطلقنا على نهر حسبته أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيغفر له فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر لهذا فاه فلقمه حجرا، قال قلت لهما ما هذان قال والذي رأيته في النار آكل الربا۔ قرآن شریف اور احادیث مبارکہ کا زمانہ آج سے 1500 سال پہلے کا ہے، لیکن قرآن شریف میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ آج کے زمانہ میں کسی شخص نے دیکھ کر ان کو بیان کر رہا ہے۔ ایسا صحیح نقشہ ان باتوں کا قرآن شریف میں نظر آتا ہے، احادیث میں ملتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثلا یہ جو معروف آیت ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اے دو گروہ ہو، ایک گروہ کا نام جن ہے اور ایک کا نام انس ہے، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ کائنات کی حدود سے باہر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، دیکھو، لیکن جہاں بھی نکلو گے خدا تعالیٰ کا غلبہ اور خدا تعالیٰ کا تصرف اور سلطان وہاں موجود ہوگا۔ اب آج سے 1500 سال پہلے کون تصور کر سکتا تھا کہ کوئی دو طاقتیں ہوں گی اور وہ آسمان اور زمین کی حدود سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں گی، اور ایک حد تک ان کو اس میں تھوڑی سی کامیابی بھی ہوگی، فنفذو میں یہ اشارہ ہے، لیکن جہاں بھی نکلو گے خدا تعالیٰ کا غلبہ، خدا تعالیٰ کا تصرف، خدا تعالیٰ کی حکومت، خدا تعالیٰ کا قانون وہاں نافذ ہو۔ یہ ایک مثال ہے اس بات کی کہ جو بات 1500 سال پہلے قرآن شریف نے کہی تھی، جس کا اس زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ کس طرح آج بات پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔
آج کے درس میں سود کا ذکر ہے. جو قرآن شریف کی آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور جو حدیث پڑھی ہے اس میں بھی ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جو آج ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو آیت پڑھی ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ جو لوگ سود دیتے ہیں اور دیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اس طرح سود کھا کھا کر اور اس سودی نظام کے چکر میں پھنس کر ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس طرح جو ایک پاگل پن کی حرکتیں ہوتی ہیں. اب اگر دنیا کی آج کی دنیا کی تاریخ پر انسان نظر ڈالے، پچھلے 100 سال 200 سال 300 سال سے جب سود کے نظام نے باقاعدہ، رینیسنس کے بعد سود کا نظام باقاعدہ طور پر دنیا میں رائج ہو گیا، تو نظر یہ آتا ہے کہ جو قومیں سود پر پل رہی ہیں، سارا نظام ان کا سود کے اوپر چل رہا ہے، وہ قومیں اپنے سود کے حصول کے لیے صرف نہیں بلکہ اپنی نظام معیشت کو قائم رکھنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے اور دوسری قوموں کا استحصال کرنے کے لیے اس رنگ میں جد و جہد کرتی ہیں گویا پاگل پن کی حدود کو چھو رہی ہیں. آج اس ملک پر حملہ ہے، آج اس ملک کی لوٹ کھسوٹ ہے، آج اس ملک کے خلاف سازش ہے، آج اس قوم کے اوپر حملہ کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں تو ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے جس کا آج کی دنیا میں جاری ہونے سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کو، حل رأى أحد منکم رویا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، رویا دیکھا ہے؟ تو سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ، کہ لوگ پھر اپنی رویا حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، یہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. ایک روز حضور نے اپنا ایک خواب سنایا، اپنا ایک رویا سنایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک صبح آپ نے فرمایا انہو اتانی لیلۃ آتیان، کہ آج رات میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے ہیں، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِ، انہوں نے مجھے اٹھایا، وَأَنَّهُمَا قَالَ لِي انطلق، اور مجھے کہا کہ چلو، وَإِنِّي انطلقت مَعَهُمَا، اور میں ان دونوں کے ساتھ چلا. اس کے بعد یہاں حضور نے بہت سارے نظارے، بہت ساری خرابیوں اور شیطانی اثرات کے نظارے جو دنیا میں رائج ہیں یا رائج ہونے والے تھے ان کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک نظارہ حضور بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَانْطَلَقْنَا عَلَىٰ نَهْرٍ، ہم ایک نہر کے اوپر گئے یا ایک دریا کے اوپر گئے. حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرُ، میرا خیال ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ وہ سرخ تھی خون کی طرح، مثل الدم، خون کی طرح سرخ تھے وہ دریا. وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، اور ایک شخص، ایک آدمی اس نہر میں اس دریا میں تیر رہا ہے. وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے دریا کے کنارے اور اس کے پاس بہت سے پتھر جمع ہیں. وَإِذَا السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، وہ جو تیرنے والا ہے وہ جو خوب تیرتا ہے، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَ الْحِجَارَةِ، پھر وہ اس شخص کے پاس آنا چاہتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، فَيَغْفَرُ لَهُ، وہ آ کر اپنا منہ کھولتا ہے. فَيَغْفَرُ لَهُ فَاهُ، اپنا منہ کھولتا ہے. فَيُلْقِمَهُ حَجَرًا، تو وہ جو جس کے پاس پتھر ہے وہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا ہے. فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ، پھر وہ آدمی واپس چلا جاتا ہے، پھر تیرتا ہے، پھر تیر کر وہ خون والی نہر میں
تیرتا ہے، پھر جب تیر کر واپس آتا ہے تو پھر وہ اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ دوسرا شخص جو ہے اس میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضور نے جب یہ نظارے دیکھے تو حضور ہر نظارے پر پوچھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ان دونوں آدمیوں نے جو حضور کو کے ساتھ آئے تھے، حضور کو کہتے ہیں اب یہ آگے چلو۔ جب یہ نظارہ ختم ہوا، یہ رویا ختم ہوئی، تو انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی حضور کے پاس، حضور کے پوچھنے پر۔ اور یہ نظارہ جو حضور نے دیکھا تھا کہ ایک خون سے بھری ہوئی نہر ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے۔ تیرتا ہوا جب وہ باہر آتا ہے، باہر آنے لگتا ہے، تو دوسرا آدمی جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں اس کے گلے میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ ان دونوں آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ اب خون سے بھری ہوئی نہر کا نظارہ ایک ایسا نظارہ ہے جو آج کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سود جو ہے وہ خونی جنگوں اور خونی تباہیوں کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور یہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، ان کی حالت کھانا کھانے کی نہیں، پاکیزہ کھانا کھانے کی نہیں، بلکہ جس طرح کسی کے منہ میں منہ کھولتا ہے اس کو پتھر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل نقشہ کھینچا گیا ہے آج کے نظارے کا۔ تو قرآن شریف نے ایک پاگل کا نقشہ کھینچا ہے کہ سود خار جو ہیں وہ پاگل ہوئے ہیں اور دنیا میں ان کی وجہ سے تباہی آئی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف نظارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دکھایا گیا وہ یہ ہے کہ سود خار جو ہیں وہ گویا ایک خون کی نہر میں تیر رہے ہیں اور سود نہیں کھا رہے بلکہ پتھر کھا رہے ہیں۔ تو آج کی دنیا میں ایک بہت بڑی تباہی کا باعث، بلکہ غالباً سب سے بڑا باعث جو ہے، کہتے ہیں اہل فکر کہ یہ جو پہلی دو بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ عالمگیر اول اور جنگ عالمگیر دوم، اس کا بنیادی باعث دراصل وہ سود خواری کا نظام تھا جو دنیا میں رائج تھا، اور اب دنیا پھر تیسری جنگ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے امام الزمان علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کے سوال پر کہ ضرورت پر سودی روپیہ لے کر تجارت وغیرہ کرنے کا کیا حکم ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے۔ اگر کسی دوست اور تعارف کی جگہ سے روپیہ لیا جاوے اور کوئی وعدہ اسے زیادہ دینے کا نہ ہو، نہ اس دینے والے کے دل میں زیادہ لینے کا خیال ہو، پھر اگر مقروض اصل سے کچھ زیادہ دے دے تو وہ سود نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ اس پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ضرورت سخت ہو اور سوائے سود کے کام نہ چل سکے، پھر اس پر حضرت اقدس نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اس کی حرمت مومنوں کے واسطے مقرر کی ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان پر قائم ہو، اللہ تعالیٰ اس کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ اسلام میں کروڑہا ایسے آدمی گزرے ہیں جنہوں نے نہ سود لیا نہ دیا، آخر ان کے حوائج بھی پورے ہوتے ہی رہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود نہ لو نہ سود دو، جو ایسا کرتا ہے گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی تیاری کرتا ہے۔ وہی خون والی نہر کا نقشہ پھر سامنے آتا ہے۔ فرمایا گویا خدا کے ساتھ لڑائی کی تیاری کرتا ہے۔ ایمان ہو تو اس کا صلہ خدا بخشتا ہے۔ ایمان بڑی بابرکت شے ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر اسے خیال ہو کہ پھر کیا کرے تو کیا خدا کا حکم بھی بیکار ہے؟ اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ سود تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ زمین کا پانی نہ پیا کرو تو وہ ہمیشہ بارش کا پانی آسمان سے دیا کرتا۔ اسی طرح ضرورت پر وہ خود ایسی راہ نکال دیتا ہے جس سے اس کی نافرمانی بھی نہ ہو۔ جب تک ایمان میں میل کچیل ہوتی ہے تب تک یہ ضعف اور کمزوری ہے۔ کوئی گناہ چھوٹ نہیں سکتا جب تک خدا نہ چھڑاوے، ورنہ انسان تو ہر ایک گناہ پر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑیں تو گزارا نہیں چلتا۔ دکانداروں عطاروں کو دیکھا جاوے کہ پرانا مال سال ہا سال تک بیچتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ملازم پیشہ لوگ رشوت خوری کرتے ہیں اور اب یہ عذر کرتے ہیں کہ گزارا نہیں چلتا، حالانکہ مومن کے لیے خدا خود سہولت کر دیتا ہے۔
یہ تمام راست بازوں کا مجرب علاج ہے کہ مصیبت اور صعود میں خدا خود راہ نکال دیتا ہے۔ لوگ خدا کی قدر نہیں کرتے، جیسے ان کو حرام کے دروازے پر بھروسہ ہے ایسا خدا پر نہیں۔ خدا پر ایمان یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر قدر ہو تو جی چاہے کہ جیسے اور عجیب نسخے مخفی رکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اسے بھی مخفی رکھا جائے۔ اللہم صلی اللہ